اسی سال پہ بہت اچھا پریڈکٹ بھی کرتے ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب، جانے مانے پولیٹیشین ہیں، کون ان سے واقف نہیں ہے. تو شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس نئے آنے والے سال کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے. جی شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ملک کے حال پہ خیریت کرے. یہ پریشان کن ہوں گے پہلے 100 دن، اور آج انہوں نے 87 ارب روپیہ بانٹا ہے اپنے ممبروں کو، وزیروں کو. 70 کے 70 وزیر ہیں، اور 220 بلین کی ریکوری ایف ڈی آر کی کم ہوئی ہے، اور 2 ارب روپیہ ایک وزیر خارجہ صاحب خرچ کر رہے ہیں. اور معاشی بحران 9 جنوری کو جنیوا میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کتنے پیسے ان کو ملتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے. کہ 9 جنوری کی ادائیگی شدائیگی 15 جنوری کے بعد پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. اور مارچ اپریل معاشی طور پر بہت بحران کے مہینے ہوں گے اور فیصلہ کن مہینے ہوں گے. اور پولیٹیکلی اگر ملک میں استحکام ہوگا سیاسی، تو تبھی کوئی معاشی استحکام ہوگا. اور قومی سلامتی کے خطرات ہیں، اور فرسٹ ٹائم دوبارہ دہشت گردی جنم پا رہی ہے. سیکنڈلی ہمارے انٹرنیشنلی بری طرح ہم ناکام ہوئے ہیں. جتنے دورے میرا خیال ہے بلاول نے کیے ہیں، وہ بھی پاکستان کا ریکارڈ ہوگا. جتنی کم مدت میں اپنے دفتر آنا تو شاید اس کو پسند ہی نہیں تھا. اور اسحاق ڈار صاحب بھی بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ناکامی ان کے چہرے سے بھی آیا ہے اور ان کے کاموں سے بھی آیا ہے. اور اگر آئی ایم ایف کا فیصلہ، اب تو میرا خیال چھٹیوں پہ چلا گیا، پتہ نہیں مارچ میں آئے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 100 دن ہے نا، کہ اگر آئی ایم ایف چھٹیوں پہ چلا گیا تو یہ کہیں فروری مارچ میں دوبارہ بیٹھیں گے 9 ریویو کے لیے. ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. اور تو شیخ صاحب ایک چیز اور بھی ہے جس پر میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کا سال 2023 نہیں ہے، تو پھر کچھ اس طرح کے سیٹ اپ کے بھی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. تو کیا یہ آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی عدلیہ اس پہ شدید نوٹس لے گی. اسی سال میں جو آج سے شروع ہوا ہے، ان کے نیب کے قانون کا فیصلہ ہو جائے گا انہی 3-4 مہینوں میں. چھٹیاں ختم ہونے والی ہے عدلیہ کی. اوورسیز پاکستانیوں کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ووٹ کا حق مل جائے گا. 1 کروڑ نیا ووٹر شامل ہوگا جو عمران خان کا ووٹر ہوگا. 80%، 75% اس میں عمران خان کا ووٹر ہوگا. اور کم و بیش یہ اوورسیز ووٹر جو ہے 45 سے 55 سیٹوں پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ پورے حلقے کے لوگ، سیالکوٹ کا الیکشن، منڈی بہاؤدین کا الیکشن، اور اسی طرح بعض مخصوص کانسٹیٹوئنسی ہیں جس میں 60 کے دور میں لوگ گئے اور وہ وہیں جا کے اس وقت چیزیں کی اتنی مشکلات نہیں تھی. سو یہ مشکلات کا سال ہے، اور پہلے 30 اپریل تک سارے فیصلے کرنے ہوں گے. میں اس حکومت کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ مسائل پہ قابو پا سکے، اور کیا حل نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، نکلے گا. صحیح. تو شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ 2023 بڑے میاں صاحب کی واپسی کا سال تو نہیں ثابت ہونے والا؟ میاں بڑے سیانے ہیں جی. کئی سال ہفتے کے لیے گئے تھے اور کئی سال لگا دیے. جب تک کہ اصل نقصان جو ہے نا نواز شریف کی پارٹی کو گیا، جو بنیادی دیکھیں نا، اب اس سال میں ایم کیو ایم بھی ایک ہو جائے گی اور باپ پارٹی بھی ایک ہو جائے گی. اور نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ مجھے تو بڑے ہی حالات جو ہیں وہ گم و گو کا شکار لگ رہے ہیں. میں جلدی نواز شریف کو آتے نہیں دیکھ رہا تھا. میں نے تو کہا تھا کہ نیا سال نہیں منائیں گے، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. تو ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جب تک الیکشن کال نہیں ہوتے، جب تک کہ الیکشن کی صورتحال واضح نہیں ہوتی ہے اور ملک کی معیشت میں کوئی ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوتا، اسے آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. وہاں بھی ان کا اپنے گھر ہیں، یہاں بھی ان کے گھر ہیں. اگر عوام کی ضرورت پڑی ووٹ دینے کے لیے تو وہ آ جائیں گے، ورنہ وہ مزے کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، اور خبریں ان کی چھپ رہی ہیں، رابطے ان کے ہیں. بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، اپنے بھائی کے وزیر اعظم کے 10 مہینے کے دور میں بھی نہیں آیا وہ، اور سفارتی پاسپورٹ اس کے پاس ہے. در حقیقت ایک شخص کے خلاف سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا نام ہے عمران خان. صحیح.
तो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सारी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, सारी मनसूबाबंदी की जा रही है। अब तक इमरान खान के खिलाफ जितनी मनसूबाबंदियां हुई हैं, इनके गले पड़ी हैं, इनके उल्टे गले पड़ी हैं, और उसका इमरान खान को फायदा हुआ है। सही। तो शेख साहब, अभी जो सूरत हाल है उसमें दो चीज़ें इन्होंने फ्लोट की हैं। नंबर एक तो ये, आपने बिलावल की बात भी सुनी होगी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप आकर अपोजिशन का किरदार अदा करें, असेंबलियों में बैठे हम इलेक्शन की बात भी करेंगे, रिफॉर्म्स भी करेंगे। और दूसरा ये कि टेक्नोक्रेट सेटअप, मसूर की दाल, उनको कुछ मेंबर मिलेंगे बलूचिस्तान से, जो हराम का माल कमाया हुआ है इन लोगों ने, उसके मेंबर खरीदते हैं। बिकने और बकने वाले भी मेंबर इस माशरे में मौजूद हैं। ये सियासी तवाइफें जो हैं, जो बिक जाती हैं, पैसों को देख कर ज़मीर बेच देती, सो उनका कोई मुकाम नहीं है। कौम बदल चुकी है। जो लोग इसको एक पुराने लोग समझ रहे हैं, वो अकल के अंधे हैं। कौम में बहुत शऊर है, कौम में इतना शऊर है कि वो दीवार के पीछे भी पड़ सकती है, लेकिन ये 13 पार्टियां दीवार के सामने भी नहीं पड़ सकती। इनका सियासी कब्रिस्तान बनेगा और पीडीएम जो है बहुत ही बहरान की कैफियत में जाएगी। तो शेख साहब, 2023 में आप एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या देख रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्हें अप्रैल मई में इलेक्शन नजर आ रहे हैं, तो क्या इस किरदार के बगैर ही ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं? सैयद आसिम मुनीर साहब ने कल पहला बयान दिया है नेवल हेडक्वार्टर में, और बहुत सही बात उन्होंने की है कि इंतहाई माशी बुरान है। बल्कि आज तक मैंने किसी आर्मी चीफ को इतना फिक्रमंद नहीं देखा कि उसने कहा कि मुल्क नाजुक, मैं उनके अल्फाज भरा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई जेर जबर भी शामिल नहीं, मैंने खुद सुना है। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गया और तमाम स्टेक होल्डरों को एक होना पड़ेगा। और एक तो फिर इन्होंने नहीं कराना ना, वरना पोलिंग स्टेशन इस पुलिस से कौन डरता है? यहाँ तो देखे ना, चौकों में देख लें, लोग चलान नहीं कराते। लोग पहले रजाकार महल्ले में आता था, लाल हवेली की गलियों में रजाकार आते थे तो लोग डर के हमारे घरों में घुस जाते थे। एसपी भी गुजर रहा हो तो कोई आदमी ना छाबड़ी उठाता है ना परवाह करता है। सो मुल्क ये 100 दिन 120 दिन 100-120 दिन बड़े अहम होंगे मेरे साथ। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना जो ख्यालात हैं वो आपने बताए अपने नए साल को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।